بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل گپ شپ ود توقیر مظہر۔ میں ہوں آپ کا میزبان توقیر مظہر۔ خواتین و حضرات، برطانیہ میں طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بکنگم پیلس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ملکہ برطانیہ آج سے پیر اسکاٹ لینڈ میں واقع بالمورل کیسل میں انتقال کر گئیں۔ ان کے بڑے صاحبزادے 73 سالہ چارلس برطانیہ کے بادشاہ بن گئے ہیں۔ وہ آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ سمیت 14 ریاستوں کے سربراہ کی حیثیت سے ملک کی قیادت کریں گے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو ڈاکٹروں نے طبی نگرانی میں رکھا تھا، جبکہ شاہی خاندان اسکاٹ لینڈ پہنچ گیا تھا، جس پر برطانوی سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی تشویش میں اضافہ ہوا تھا۔ برطانیہ کی سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والی 96 سالہ ملکہ گزشتہ برس اکتوبر سے صحت کے مسائل سے دو چار تھیں۔ انہیں چلنے اور کھڑے ہونے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ان کے بچے پہلے سے ہی بالمورل کیسل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، جن میں ولی عہد 73 سالہ شہزادہ چارلس، 72 سالہ شہزادی اینی، 72 سالہ شہزادہ اینڈریو اور 58 سالہ شہزادے ایڈورڈ شامل ہیں۔ ان کے ہمراہ شہزادہ چارلس کے بڑے صاحبزادے شہزادہ ولیم، چھوٹے بیٹے شہزادہ ہنری اور ان کی اہلیہ میگن بھی شامل ہیں، جو شاہی زندگی کو ترک کر کے امریکہ جانے کے بعد غیر معمولی دورے پر برطانیہ آئے ہیں۔ ملکہ الزبتھ دوم کو طویل عرصے تک ریاست کا سربراہ رہنے کا اعزاز حاصل تھا۔ انہوں نے 6 فروری 1952 کو اپنے والد کنگ جارج ششم کے انتقال کے بعد صرف 26 برس کی عمر میں تخت پر برجمان ہوئی تھیں۔ انہیں اسی برس جون میں تاج پہنایا گیا تھا، جسے پہلی بار ٹی وی پر دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے تاج پوشی کے دن خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کا عہد کیا ہے، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اپنی پوری زندگی اور اپنے پورے دل سے میں آپ کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ خیال رہے کہ ملکہ برطانیہ کو سب سے زیادہ عرصے تک حکمرانی کا اعزاز بھی اسی مہینے حاصل ہوا تھا، اور اس سے قبل 6 فروری کو تخت نشینی کے 70 سال مکمل ہوئے تھے۔ ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن پر باقاعدہ پروگرام روک کر خبر نشر کی گئی۔ ان کی طویل زندگی اور حکومت کو یاد رکھنے کے لیے خصوصی شیڈول ترتیب دیے گئے۔ ٹی وی پر قومی ترانہ گاڈ سیو دا کوئین چلایا گیا، جھنڈے کو سرنگو کر دیا گیا، ان کی یاد میں چرچ میں گھنٹیاں بجائی گئیں۔ برطانوی وزیراعظم لیز ٹرس کے اعلان سے چند لمحے قبل ہاؤس آف کامنز میں ان کے وزراء اور اپوزیشن رہنماؤں کو نوٹس بھیجے گئے تھے، جن سے انہیں چیمبر چھوڑنے کا اشارہ کیا گیا۔ نو منتخب برطانوی وزیراعظم لیز ٹرس نے ٹویٹ کیا تھا کہ بکنگم پیلس سے آنے والی خبروں سے پورا ملک سخت پریشان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیالات برطانیہ کے لوگوں کے خیالات اس وقت ملکہ برطانیہ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ منگل کو بالمورل میں وزیراعظم لیز ٹرس کو مبارکباد دینے والی ملکہ کی ایک تصویر نے پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجائی تھی، جس میں ملکہ برطانیہ کے دائیں ہاتھ پر جامنی رنگ کا ایک گہرا زخم دکھایا گیا تھا۔ ملکہ الزبتھ دوم کا قریبی خاندان جمعرات کو اسکاٹ لینڈ پہنچ گیا تھا، جب ڈاکٹروں نے 96 سالہ ملکہ برطانیہ کو طبی نگرانی میں رکھا، جس سے برطانوی سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ کینٹربری کے آرچ بشپ جسٹن ویلبی، جو چرچ آف انگلینڈ میں ملکہ کی سربراہی میں اعلیٰ ترین پادری ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی دعاؤں میں ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ خدا ملکہ برطانیہ کو آرام دے، ان کے خاندان اور بالمورل میں ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کو مضبوط کرے اور تسلی دے۔ 6 ستمبر کو بورس جانسن کے استعفے کے بعد کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ منتخب ہونے والی سابق سیکرٹری خارجہ لیز ٹرس نے ملکہ برطانیہ سے ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر برطانیہ کی نئی وزیراعظم بن گئی۔ بکنگم پیلس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ آج صبح مزید تشخیص کے بعد ملکہ برطانیہ کے ڈاکٹروں نے ان کی صحت کے لیے فکر مند ہیں اور انہیں طبی نگرانی میں رکھنے کی تجویز دی ہے۔ خیال رہے کہ اکتوبر 2021 کو دنیا کی معمر ترین ملکہ کا اعزاز حاصل کرنے والی ملکہ برطانیہ 95 سالہ الزبتھ دوم نے ناساز طبیعت کے باعث سالوں بعد پہلی رات ہسپتال میں گزاری تھی۔ بکنگم پیلس کے بعد 20 اکتوبر کو ملکہ کے طبی عملے کی جانب سے انہیں آرام کرنے کی تاکید کے بعد ان کا شمالی آئرلینڈ کا سرکاری دورہ منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی بیماری کا تعلق کورونا وائرس سے نہیں تھا۔ بیان میں برطانوی شاہی محل نے کہا تھا کہ کچھ دن آرام کرنے کے بعد مشورے کے بعد ملکہ الزبتھ دوم
کچھ ابتدائی معائنے کے لیے بدھ کی سپہر ہسپتال گئی تھیں اور آج دوپہر کے کھانے کے وقت ونڈسر محل واپس آ گئیں اور اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو رواں برس فروری میں کووڈ-19 کی تشخیص ہوئی تھی۔ بکنگم پیلس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ برطانوی ملکہ کو عام نزلہ زکام جیسی معمولی شدت کی علامات کا سامنا ہے، مگر توقع ہے کہ وہ آنے والے ہفتے میں ہلکے پھلکے فرائض سر انجام دینا جاری رکھیں گی۔ 96 سالہ ملکہ میں کووڈ کی تشخیص اس وقت ہوئی جب ان کے سب سے بڑے بیٹے اور ولی عہد 73 سالہ شہزادہ چارلس گزشتہ ہفتے اس وبائی مرض سے دوسری بار متاثر ہوئے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔